یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ. ٹھیک ہے, اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ, وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی, رات ہوگی, لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا, والضحیٰ, کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی. یعنی دیر از آلویز ہوپ, دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے. اور ٹائم ول کم اینڈ گو, وقت آئے گا, برا ٹل جائے گا, پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن. لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے, لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے, صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا, واللیل اذا سجا, اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے, ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے, جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا, 2 رکعت نفل, تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں, یاد رکھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا, یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے ہیں, یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں, تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک, آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں, 11 سوا 11 تک غالباً, یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا, چاش کی نماز, دوحہ کی نماز, یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی, تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا, نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر, لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں, اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر, جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے, اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہیں مل جاتا ہے, تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. آج کی اس ویڈیو میں محمد علی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ سورۃ الضحیٰ, جو شخص اس سورت کو پڑھ لیتا ہے یا اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں ایز اے وظیفہ بنا لیتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی بھی مشکلات یا پریشانی ہے تو دیکھیں یہ پریشانی سے نجات کی صورت ہے. آپ جب بھی پریشان ہو, کوئی مشکلات ہو, کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو, تو اس صورت کو پڑھ لیا کریں. یہ صورت یوں سمجھ لیں ڈپریشن کو دور کرتی ہے. کوئی بھی آپ کو مسائل ہو ڈپریشن ہو, تو یہ ساری صورت کا کرکس یہی ہے کہ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو
تو इस सूरत को बार-बार पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, वो दूर हो जाएँगी। तो मोहम्मद अली साहब हमें यही बता रहे थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, मतलब काफ़िर जो हैं आप सल्लम को ताने दे रहे थे कि आपके अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, तो तब ये सूरत आप सल्लम पर नाज़िल हुई थी और ये सूरत आप सल्लम मतलब डिप्रेस में थे और आप सल्लम को मतलब जितनी भी परेशानियाँ थीं, लोगों की ताने, बातें ये थीं, उनसे निजात का सिलसिला ये सबब बनी सूरत। तो हमें भी चाहिए कि इस सूरत को बार-बार पढ़ें ताकि हमें भी वो मुश्किलात, परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो देखें इस वीडियो को हम स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाते हैं और इस वीडियो का क्रेडिट स्पेशली मोहम्मद अली साहब को जाता है और उनकी टीम यूथ क्लब को जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएँ, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मोहम्मद अली के शॉर्ट्स क्लिप डेली बेसिस पे मिल जाएँगे। तो हम ये सिलसिला इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। आपकी जितनी भी मतलब सवालात होंगे हम उनको लेंगे और आपके हर सवाल का जवाब पे हम वीडियो बना दिया करेंगे। कोई भी आपका मसला हो आप कमेंट में बता सकते हैं हम। नेक्स्ट टाइम हम उसी आपके कमेंट पे वीडियो बनाएँगे।